گلگت بلتستان کے الیکشن ہے جی، اور وہاں جو 24-25 نشستوں پر الیکشن ہو رہے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، بالخصوص حکومتی جماعتیں دو، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وہاں سب سے بڑا مقابلہ ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی والے وہاں، لیکن پی ٹی آئی والے کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم سے تو انصاف ہو نہیں رہا، ہمارے لوگ وہاں انتخابی مہم کے لیے جانا چاہتے تھے، وہاں جانے نہیں دی گیا، اسد کیسر صاحب کو روک لیا گیا ایئرپورٹ پر، دیگر لوگوں کو بھی پنجوتھا صاحب کو بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اچھا، وہاں بلاول بھٹو زاری صاحب بھی گئے ہیں جو انہوں نے خطاب کیا ہے، بڑا خاص طور پر 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں انہوں نے۔ ایک تو یہ کہا کہ فارم 47 آپ کر لیں، 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا، تو اس پہ بڑا لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب وفاقی حکومت پر بھی دبے دبے لفظوں میں اب شدید تنقید کر رہے ہیں، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ 28ویں ترمیم کہیں نہ کہیں اس میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جسے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب خفا ہیں یا اس پہ مزید بات ہونی ہے۔ اب دیکھیں کس حد تک اس میں بات بھی ہوگی، مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ تو وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود ہیں، اور بلاول صاحب نے بھی بڑا دھواندار قسم کا خطاب کیا ہے۔ وہاں آصفہ بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور انتخابی مہم چلا رہی ہیں وہ بھی۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب آج پہنچے، اور نواز شریف صاحب بڑے عرصے کے بعد ایکٹیو نظر آئے اس الیکشن میں، اور پیپلز پارٹی نے الزام یہ عائد کیا کہ دیکھیے یہ انتخاب قبل از وقت جو دھاندلی کی آوازیں آیا کرتی ہیں وہ پھر آ رہی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تو چلیں اپوزیشن میں ہیں، وہ تو کہنا ہی چاہیے انہیں تو، لیکن ظاہر اس حکومت کی سب سے بڑی اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں دیکھیے جناب یہ قبل از وقت دھاندلی کی جو چیزیں ہیں اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان پہلے گئے وہاں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، اور اب بھی یہ جو بجٹ اجلاس آگے پیچھے کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا ریلیف دینا چاہتے ہیں جی بی والوں کو، تاکہ وہ الیکشن سے پہلے اگر وہ اعلان کر دیں گے تو لوگوں کا تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جائے گی ہمدردی اس حکومت کے ساتھ، ان کا کہنا یہ ہے۔ نواز شریف صاحب بڑے عرصے کے بعد دوبارہ فارم میں نظر آئے ہیں، فارم کہہ لیجیے دوبارہ باہر آئے ہیں کم از کم گھر سے نکل کر کے، کیونکہ وہ نہ عوامی اجتماع میں کہیں نظر آتے تھے، نہ کسی اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے، نہ میڈیا پر ان کے کوئی بیانات اس طرح کے آتے تھے۔ آج وہ باہر آئے ہیں، اور آج آ کر انہوں نے پھر اپنی جو گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ 2017 والا پرانا راگ ایک بار پھر الاپا ہے۔ انہوں نے وہ کیا کہا ہے، وہی مجھے کیوں نکالا۔ جی بی میں جا کے بھی انہوں نے کہا کہ جی آج آپ کی اگر سڑکیں نہیں بنی ہوئیں، آج اگر یہاں روزگار نہیں ہے، آج اگر یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اب ہماری حکومت آ گئی ہے اور اب ہم یہاں پر جناب ریل پیل کر دیں گے، اور یہاں روزگار بھی ہوگا، یہاں سڑکیں ہی بنیں گی، یہاں بجلی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگ پھر تنقید کرتے ہیں کہ جناب دیکھیے وزیر اعظم نواز شریف، اب تو ان کے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، تو آپ جی بی کی حکومت وہاں آتی رہی جاتی رہی آپ کے پاس، 3 بار وزیر اعظم آپ بنے، تو گلگت بلتستان کے دن بدل دیتے آپ، وہاں بجلی بھی وافر مقدار میں پہنچائی جا سکتی تھی، وہاں سڑکیں بھی بنائی جا سکتی تھیں، اور روزگار بھی وہاں مہیا کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب یہ کہنا کہ جی ہم اب آ گئے ہیں اور ہم جیت گئے تو ہم پھر یہ کر دیں گے، اس وقت بھی اسلام آباد میں آپ ہی کی حکومت ہے جناب، اس وقت بھی پاکستان میں پورے میں آپ ہی کی حکومت ہے۔ جی بی کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے بھی، پچھلے اگر 18 ماہ شامل کر لیے جائے تو لگ بھگ 2 سال یہ بھی ہیں، 3.5 پونے 4 سال کی حکومت میں اگر دن بدلنا تھے آپ کو جی بی کے نواز شریف شہباز شریف صاحب آپ دونوں نے، تو تک تبدیل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ کو ان کے دن تبدیل کرنے تھے تو کر چکے ہوتے۔ 3 بار وزیر اعظم آپ بھی رہے ہیں، 2 بار آپ کے بھائی وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو کوئی ایسا پیکیج نہیں دیا، کوئی ایسے کام نہیں ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں کھڑا ہو کر یہ کہنا پڑا کہ جناب ہمیں آپ موقع دیجئے تو ہم دن بدل دیں گے آپ کے۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب سامنے آئے ہیں جی، اور مجھے کیوں نکالا پھر انہوں نے کہا ہے، اور کیا کہ جی مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں جیلوں میں ڈالا، قصور آپ کا بھی ہے، عوام سے انہوں نے شکوہ کیا، قصور آپ کا بھی ہے، جب مجھے نکال دیا تھا تو آپ کو سڑکوں پر آنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جی ٹی روڈ بذریعہ جی ٹی روڈ اسلام آباد سے وہ گئے تھے لاہور تک یہ کہتے ہوئے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ تو بہرحال یہ بات ہے۔ اور جبکہ بلاول بھٹو زاری صاحب نے جلسے سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کیسی معاشی پالیسی ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ یہ کس کی پالیسی ہے جناب؟ اسی حکومت کی پالیسیز ہیں بلاول صاحب جس کے آپ سپورٹر ہیں، جس کو آپ نے کندھا دیا ہوا ہے، جس کی آپ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ بہترین حکومت یہ کام کر رہی ہے۔ تو پھر یہ کیا اسٹیٹمنٹ آپ نے دے دیا وہاں جا کر گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج آپ سب کے درمیان کھڑا ہو کر میں جی بھٹو کا نعرہ لگا رہا ہوں؟ بھائی مطلب حیرت ہے۔
بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جا کر کے یہ کہتے کہ جناب گلگت کو بھی میں کراچی جیسا بنا دوں گا، گلگت بلتستان کو بھی میں سندھ جیسا بنا دوں گا، اگر آپ اپنی کارکردگی سندھ میں مطمئن ہوتے تو یہ دعویٰ کرتے وہاں کہ جی بہترین کام سندھ میں ہو رہا ہے، تو اور آپ بے فکر رہیں گلگت بلتستان کو بھی میں سندھ بنانے والا ہوں، لیکن چونکہ کام نہیں کر سکے آپ، اس بات کو آپ نے بادل نخواستہ کہہ لیجئے، تسلیم کر لیا نا کہ وہاں جا کے آپ یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ جناب سندھ بنا دوں گا میں گلگت بلتستان کو۔ کیا لاہور میں کھڑا ہو کے بلاول صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا؟ ہاں، لاہور کے حکمران کراچی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کراچی کو بھی ہم لاہور جیسا بنا دیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی والے خفا ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے وہاں کام کیا۔ وہ ٹھیک ہے آپ کہتے رہیں کہ جی وہ پورے صوبے کا بجٹ لا کے لاہور لگا دیا، بھائی آپ بھی پورے صوبے کا بجٹ لا کر کراچی میں لگا دیتے، حالانکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نہ کریں ایسا، صرف کراچی کا بجٹ کراچی پہ لگا دیں تو آپ دیکھیے گا کراچی کی پھر دوبارہ روشنیوں کو شہر بھی ہوگا، کیا شان ہوگی کراچی کی۔ اب کراچی اس وقت 5 گندے ترین شہروں میں شامل ہے، اور آپ کے میئر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے جیسا کام تو آج تک کیا ہی نہیں کسی نے، ہم پر اس طرح تنقید ہوتی ہے، میں حیران ہوں، اور اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں کیا حال ہوگا کراچی کا۔ ایک بوند پانی کا اضافہ آپ 18 سال میں نہیں کر سکے۔ K4 کا منصوبہ مشرف کا تھا، زرداری صاحب کا تھا، MQM کا تھا، یا آپ کا تھا، کسی کا بھی تھا تو عوام کے لیے، وہ کیوں کمپلیٹ نہیں کر سکے آپ؟ اب آپ وفاقی حکومت کو کہتے ہیں کہ جی وہ 3-4 ارب روپے رکھ دیے انہوں نے، 40-50 ارب روپے دینا چاہیے تھا، 25 ارب کا منصوبہ آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ آپ کی وفاقی حکومت تھی، آپ کمپلیٹ کر لیتے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جی موٹر وے بنے تو وہ تو نواز شریف صاحب نے یا وفاقی حکومت نے پنجاب میں بنوائے ہیں، تو بھائی آپ کی بھی حکومت 8 سے 13 تک تھی نا، آپ پورے سندھ میں جال بچھا دیتے موٹر ویز کا، آپ نے کیوں نہیں بنا دیے؟ تو جب کام نہیں کرنا ہوتا تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال بڑا زبردست مقابلہ ہوگا جی 7 جون کو GB میں الیکشن، اور لگتا ہی ہے کہ نون لیگ کا پلڑا وہاں بھاری ہوگا، کیونکہ مہم چلانے جس طرح PTI والے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چلانے دی گئی، تو PTI بہت پیچھے ہوگی، جی ظاہر جتنے کون دے گا PTI کو، تو دوسری نمبر پر پیپلز پارٹی ہوگی۔ اور اب دیکھیے گا دھاندلی کے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ پہ لگائی تھی، کیونکہ ضمنی انتخابات جو پنجاب میں ہوئے اس پر بھی وہ الزام ان پر لگا چکے ہیں۔